خدا کی قسم میں نے رئیسوں کو دیکھا، میں نے وڈیروں کو دیکھا، میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا، باجے والوں کو 50,000 روپیہ دے دیں گے، 5,000 روپیہ اندت طلب لکھائیں گے، جب ہمارے پاس ہوگا دے دیا جائے گا، یا جب لڑکی مانگے دے دی جائے گی۔ میں نے پوچھا میاں حکمیر دیا؟ ارے وہ تو مانگتی نہیں، بڑی شرمندی ہے۔ میں نے تو 10 دفعہ کہہ دیا حکمیر لے لے، کہتی میں نے کیا کرنا، سارا آپ کا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، سلا والی کا بازار کھل جاوے گا، اگلے دن اگر حق بیر نہیں لیتی، اتنے پیسوں کی چاندی کی کوئی چیز لے دے، اتنے پیسے کی سونے کی کوئی چیز لے دے، ناک کا کوکا بنوا دے، کان کی بالی بنا دے، بازی پائل بنا دے، خدا پاک کی قسم پھر دیکھ لیتی کہ کیوں نہیں لیتی۔ لیکن امی کو کون سمجھاوے گا، بہن کو کون سمجھاوے گا، دوستوں کو کون سمجھاوے گا؟ خدا کی قسم یہ آدمی اگر جوڑا لیڈیز لیتا نہیں، کسی کی دکان پہ نظر آ گیا، کیا لے رہے ہو؟ بیوی کے لیے جوڑا، اچھا تو رن مرید ہو گیا ماشاءاللہ۔ اوہو کدوں میں تھلے لگ جا تو؟ بھائی مجھے تو 4 دن ہوئے جو 10 بچے پیدا کرتا کرتے تو تھلے لگ گیا، تجھے اپنا پتہ کوئی نہیں، تیرا تو تھلا بھی گھس گیا، تیرا کیا بچا؟ پیر بابا شاہ جی ناراض نہ ہونا، خدا کی قسم پہلے زمانے میں شاید پیر جی جب آپ بھی دولہا بن کے گئے تھے، آپ بھی یوں کر کے بیٹھے تھے۔ آج شاہ صاحب ماشاءاللہ SOPs کم نظر آ رہی، تم دونوں دولہے زیادہ نظر آ رہے ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ان کو سنو گے نا، آل رسول ہے ماشاءاللہ، اور یہ پروفیسر بیٹھا انشاءاللہ اس شادی میں رنگ بھر دے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، کاشانہ نبوت پر آ کر دستک دی۔ نبی کا ایک صحابی، مدینے کا سب سے بڑا امیر آدمی، مدینے کا تاجر، رحمت دو عالم کے دروازے کے بعد حجرے مبارک کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے اور رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈال دے، علی کی جھولی خالی نہ بھیجے۔ یہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اندر 2 شیخین چلے گئے جو آج بھی نبی کے پاس آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے مقدروں والے، کتنے بختوں والے، کتنے باغ لگے ان کی زندگیوں کو، اللہ نے کتنے بخت لگا دیے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں یقین آتا، مدینے چلا جا، روضہ انور پہ جا کے دیکھ لے، رب کائنات کی قسم ہے نبی کے قدموں میں سے دونوں یاروں کی یاری کی اب بھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ 2 حضرات دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ذرا ہمیں بھی دیکھ لو، علی کو نہ کرنا۔ اب علی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کچھ کہنے کے لیے آیا، شرما گئے۔ رحمت دو عالم سمجھ گئے، پہلے وقتوں میں جو شادی ہوتی تھی نا بڑی عجیب قسم کی، بھلا ایمانداری سے بتاؤ، سادے سے لوگ تھے، شادی میں کیلوں کے درختوں کا کیا کام، ایک موسلا ادھر سے لا کے لٹکا دیا، ایک ادھر سے، اور بیچ میں لکھ دیا خوش آمدید، یا بیچ میں لکھ دیا اہلم و سالم مرحبا۔ یہ اہلم و سالم مرحبا ہے کیا؟ خوش آمدید نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے اپنا بیٹا بنا لیجئے۔ رحمت دو عالم اٹھ کے کھڑے ہوئے، اندر تشریف لے جانے لگے۔ کہا جس حجرے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، آپ اندر تشریف لے جانے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی پاس آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کملی والے ذرا ایک نظر ادھر بھی دیکھ لو، اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے حکم سے آیا ہو، میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا، اور پیغمبر وہ صادق نبی جو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتا، جب تک وحی نہیں آتی اللہ کی وحی کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اس نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ پروردگار عالم بھی فرما رہا ہے، کملی والے جبرائیل کو بھیج دیا گیا کہ تو بھی علی کا سفارشی بن کے چلا جا اور جا کے میرے حبیب سے کہہ دے، میرے لاڈلے سے کہہ دے علی کو نہ کرنا، کائنات کے اندر تیری بیٹی کے دولہا کو تلاش کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ساری کائنات کے نوجوانوں پہ نظر ڈالی۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے نوجوانوں میں تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر کوئی جوان ہی نظر نہیں آیا ہے۔
اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ بھی کہہ رہے، جبرائیل بھی کہہ رہے، صدیق عمر بھی کہہ رہے، صحابہ کی رائے یہ حضور بیٹی دے دیں، پھر بھی آپ بیٹی کے پاس تشریف لائے کہ چاچے کا بیٹا نہ سمجھیو، میرا خونی رشتہ نہ سمجھیو، میرا اپنا نہ سمجھیو، میں اس وجہ سے رشتہ نہیں کر رہا، یہ میرے اپنے خاندان کا ہے، میری بیٹی تو ہاں کرے گی، باپ ہاں کرے گا، میری بیٹی تو نہ کرے گی، بے شک میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو، مجھے جواب دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے نیک بچیوں کی طرح یوں کر کے سر کو جھکا دیا اور کہہ دیا، او آنے والی صلہ والی کی غیور خاندان کی بچیوں، خبردار ماں باپ جب بھی فیصلہ تمہارے مستقبل کا کریں گے اچھا ہی کریں گے، خبردار سر نہ اٹھانا بلکہ سر جھکا دیا کرنا، یہی وجہ ہے 1400 سال ہو گئے سیدہ فاطمہ کی ریت کو نبھاتے ہوئے، جب باپ 2000 روپے کا نوٹ، دو نوٹ 2000 روپے کے جب بیٹی کے پاس لے کے جاتا ہے اور جا کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کہتا بیٹی یہاں دستخط کر دے، خدا کی قسم مجھے آج تک بتاؤ کسی غیرت والی گھرانے میں کسی بیٹی نے کہا ابا جی مجھے دولہے کا رنگ بتلاؤ، مجھے دولہے کا قد بتلاؤ، مجھے دولہے کی آمدنی بتاؤ، بلکہ باپ کے چہرے کو دیکھ کے بیٹیاں رونا شروع کر دیتی ہیں، انہیں پتہ ہے اگر میں نے نہ کر دی تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اور میں نے اپنی زندگی اپنے باپ کے قدموں پہ نچھاور کر دی تو موت تک میرے باپ کی پگڑی کا شملہ قیامت کی صبح تک کھڑا رہے گا۔ آج ہی خدا کی قسم جمعے کی نماز کے بعد ایک کیس ایسا آیا ہوا تھا، 15 دن بچی کی شادی کو رہ گئے، پتہ نہیں کون حرام زادہ اسے برگلا کے لے گیا اور باہر نکاح کر لیا۔ خدا کی قسم باپ کی جان یہاں لٹکی ہوئی تھی، کہہ رہا تھا بتاؤ مروں یا کیا کروں، کس عزت کے ساتھ باہر نکلا کرتا تھا، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں موبائل کی ٹوٹی ہیں خدا کی قسم اس کے غلط استعمال نے، اور نوجوانوں پگڑی تمہارے پیر میں رکھوں، تمہارے پیر کے تلوے اس پگڑی سے صاف کروں، خدا کی قسم مان جاؤ تو میرے لیے سودا سستا ہے، اللہ کے واسطے کسی کی عزت کو برباد نہ کرو، تمہاری تو ایک رات کا مزہ ہوتا ہے، دوسرے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تم نے تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسٹ بن کے اندر بھی پھینک دینا، بعضوں کا ٹیشو پیپر ڈسٹ بن سے باہر ہی گر جاتا ہے، اس سے جا کے پوچھ جس کی آنکھوں کے اندر آنسو ختم ہو گئے، خون آنے لگ گیا ہے۔ صحابہ کے طرز پر اپنی زندگی لے کے آؤ۔ میرے عزیزوں 2 تاریخ کو میں شاہپور شاکر میں بیٹھا تھا کھڈڑے میں، یقین جانو میرا ٹنڈو غلام علی میں عشاء کی نماز کے بعد دنبالوں کے اندر بیان تھا، ایک نوجوان کو پیر جی پکڑ کے لے کے آئے، کہنے لگے مولانا 85% تو اسلام سے مانوس ہو گیا لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑھتا، پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا بات آئی، میرے حضور کی سیرت بتلانی شروع کی، ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگ گئے، مجھے کہنے لگا بابا ذرا ہاتھ آگے کر، میں نے ہاتھ آگے کیا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا، پھر میں نے اسے کلمہ پڑھایا، ہندو تھا، مکیش تھا، بیٹی بیوی بھی رکھتا تھا، ماں باپ بھی، میں نے کہا ان کا کیا کرے گا، کہا سمجھاؤں گا، نہ مانے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، میں نے کہا بیٹے بتا اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، ایک نام عبداللہ ایک نام عبد الرحمن، بتا تیرا نام کیا رکھوں، آنکھوں میں یوں کر کے آنسو لا کے کہنے لگا میرا نام محمد بلال رکھ دو، میں نے کہا واہ سلا والی والو، واہ حفظ آباد والو، واہ پیر محل والو، تمہیں نبی کا بلال پسند نہیں، ہندو مکیش کو نبی کا بلال پسند آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ۔ شادی ابھی 2 دن پہلے اس کا فون آیا تھا، کہنے لگا بڑے مزے میں زندگی گزر رہی ہے، مولوی صاحب مجھے بتاؤ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں نے کہا بس تو جہاں بھی ہے میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، کہنے لگا قریب بلاؤں گا، بیوی بچے بھی کلمہ پڑھیں گے، میں نے کہا عبدالحنان اللہ کے فضل سے تیری نجات کے لیے تجھے اللہ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ اس وقت پوری دنیا سلا والی والو، پوری دنیا اس وقت کوئی رہبر تلاش کر رہی ہے، اس وقت پوری دنیا کوئی مسیحا تلاش کر رہی ہے، اس وقت پوری دنیا کامیابی کا راستہ تلاش کر رہی ہے، کامیابی کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں تمہارے پاس ہے، کامیابی کس کے طریقے میں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے میں۔ اٹھو، اپنی شادیاں، اپنی زندگیاں، اپنا رونا، اپنا دھونا، اپنا ہنسنا، اپنا جاگنا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار میں، گفتار میں، ششکال میں، رہن میں،
سین میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر طریقے میں حضور کے طریقے کو زندہ کر لو، دنیا آخرت کی کامیابی کی تاج اللہ تمہارے میرے سروں پہ پہنا دے گا۔ بس 5-7 منٹ میں مختصر کروں۔ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس سے اٹھ کے آئے، جو آج لکھا ہوتا ہے اہلم و سہلم مرحبا، حضور نے یہ 3 جملے فرمائے اور یوں کر کے باہیں کھولی، فرمایا علی اہلا، آجا، اس رشتے کے تو ہی قابل تھا، بے شک تو قوم میں مفہوم عرض کر رہا ہوں ہمارے درمیان، بے شک تو قوم میں جٹ ہے، بے شک تو قوم میں ارائی ہے، بے شک تو قوم میں ملک ہے، بے شک تو قوم میں رانا ہے، لیکن جب بیٹی ہم نے آپس میں رشتہ داری کر لی، بیٹے کی کر لی ہے، بیٹے کی کر لی، اہلا، اب تو ہمارا غیر نہیں ہوا، ہمارے خاندان سے ہو گیا، علی اہلا وسہلا وسہلا، علی مجھے پتا تیرے پاس مکان کوئی نہیں، مجھے پتا تیرے پاس حق مہر کوئی نہیں، مجھے پتا میری بیٹی کو رکھنے کے لیے تیرے پاس مکان کوئی نہیں، زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کوئی نہیں، وسہلا، اے علی میں بری کا بوجھ تیرے پہ نہیں ڈالوں گا، بیٹی کا خرچہ تیرے پہ نہیں ڈالوں گا، میں آج اس نکاح کو اتنا آسان کر دوں گا، قیامت آ جائے گی کسی غریب کی بیٹی اس نکاح کی برکت سے گھر نہیں بیٹھی رہے گی، بس سہلا، آسان کر دیا۔ اور تیسری بات، مرحبا، علی تیرا سوال کرنا مبارک ہو، علی سوال کرنا مبارک ہو، ادھر تیرے وقت جاگ گئے، نکاح ہو جائے گا، میری بیٹی کے وقت بھی جاگ گئے، میرے عزیزوں 2 فرض ہے، ایجاب و قبول شادی میں پہلا فرض ہے، شادی کے 2 گواہ یہ دوسرا فرض ہے، میرے عزیزوں حق مہر، حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضرت علی کا بازو پکڑا، سنو، حضرت علی کا بازو پکڑا، فرمایا دولہے کا جوڑا میں تجھے دوں گا، علی دولہے کا جوڑا میں دوں گا، جس مکان میں میری بیٹی دلہن بن کے جائے گی مکان بھی میں دوں گا، آٹا پیسنے کی چکی بھی میں دوں گا، کپڑے بھی میں دوں گا، برتن کھانے پینے کے میں دوں گا، سرانہ تکیہ میں دوں گا، گدے میں دوں گا، علی سارا سامان میں دوں گا، گھر بھی میں دوں گا، ہاتھ کو جھٹکا اور میں علی حق مہر میں نہیں دوں گا، حق مہر تجھے لے کے آنا پڑے گا، اگر میں نے آج حق مہر میں آسانی کر دی، قیامت تک عورتوں کی بیٹیوں کی تو ویسے عزت کوئی نہیں ہوتی، اگر حق مہر بھی میں نے چھوڑ دیا تو عورتوں کی لوگ عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ 5000 لکھو، خیبر کے میدان میں حضرت صفیہ سے حضور کا نکاح ہوا، 125 اوقیہ سونا آج کے دور میں کروڑوں روپیہ بنتا ہے، جب حضرت نبی علیہ السلام کا غالباً حضرت جویریہ سے نکاح ہوا تو 5 درہم پتہ نہیں 6 درہم رکھا گیا، جو آج کے دور میں 3-3.5 ہزار بنتا ہے، فرمایا سب سے کم حق میں 5000 روپے، جب مولوی صاحب نکاح کے فارم لے کے آئے اسی وقت 5000 روپے نکالو اور وکیل کے ہاتھ پہ رکھو کہ موقع پر میں نے حق مہر ادا کر دیا گیا، کہ نبیوں کی بیٹیوں اور صحابہ کے نکاحوں کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے دی نہیں دیا کوشش کرو ادا کرنے کی، ورنہ بوجھ ہے قبروں کے اوپر۔ 3 چیزیں شادی میں سنت ہے، مولوی صاحب آئے اور آ کے نکاح پڑھا، الحمدللہ الحمدللہ، پہلی سنت، بس مولوی بیچارے سنت جو گئی رہ گئی اللہ کے فضل و کرم سے، برات لیموزین کے اندر آ رہی، برات پراڈو کے اندر آ رہی، 40,000 روپیہ 1 گھنٹے کا کرایہ، اور جتنے گھنٹے بڑھتے جائیں گے 5-5 ہزار، اور مولوی صاحب ماشاءاللہ جو تیسرا آدمی نکاح کے اندر آتا ہے، جو مولوی صاحب کو لے کے آتا ہے، اگر دولہے کا باپ غلطی سے 2000 روپیہ دے دے، اس میں سے 500 کہتا ہے انہیں کی کرنے نے، تسی رکھو تسی رکھو 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 تسی رکھو، پیٹے منہ تیرا مگر مارے، ہم سے دعائیں دیں گے، اور جو 2000 کے اندر بھی 500 روپیہ لے لے واپس، پھر مولوی صاحب دعا دے گا اسے، ظلم، تمہاری خوشیوں میں ان کو موقع ملتا ہے، ان کی خدمت کیا کرو۔ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا الحمدللہ الحمدللہ، پہلی سنت، نکاح کے بعد میرے عزیزو حضور علیہ السلام کے سامنے چھواروں کا تھال لایا جاتا، اللہ کا پاک پیغمبر یوں کر کے تھال میں سے مٹھی بھر دے، یوں صحابہ کی طرف اچھالتے۔ آج یہ سنت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، یہ نکاح کی سنتوں میں بڑی سنت ہے میرے عزیزو۔ بھائی جمیل صاحب اگر کل تم برات لے کے جاؤ گے 5 کلو کی چھیلی لے جانا، کوئی برادری میں ناک نہیں کٹے گی، اللہ کی قسم لوگ اتنے 50 روپے کا ایک پیکٹ بنتا ہے، اس کی ٹافی کو دیکھ کے کہتے ہیں لوکل ہے، کھا بھی جاتے کہتے ہیں لوکل ہے، الائچی بھی کھا گئے، چھوارے سکے سن سکے، یہ 32 دانتوں نے
نے چبا کے رکھ دیا، ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اس کا جنازہ نکل گیا، اس کا پجامہ ڈھیلا ہو گیا، تیرے چھوارے ہی سکے رہ گئے. اس سے پوچھو 400 روپے کلو لے کے آیا. میر بیخے تو نکالنی ہے نا کہیں نہ کہیں. چھواروں کو اچھالنا سنت ہے. تیسری سنت فرمایا شادی میں ولیمہ، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا جس میں غریب شامل نہیں ہوتا. یہ واحد کھانا ہے جس میں غریب نہیں آتا. مولوی وہ تو بیچارہ ہے ہی بغدروں پیڑا، اسے تو وہاں بھی روٹی نہیں ملتی، شادی والی وہ بھی نہیں ملتی. اور شادی میں یہاں بات کر کے جاؤں گا، مجھے روکنا نہ اور آپ لوگ ہنسنا نہ. جیسے ہی نکاح ہوا مولوی صاحب ادھر آ جاؤ، تصویر شوٹ ہو رہی ہے، بیچارے مولوی صاحب کو جن ہے اٹھا کے ادھر کو کر دیا. پھر مولوی صاحب کا جس نے بازو پکڑا وہ میرے عزیزو شادی حال سے باہر ہی لے گیا. اور کتھے گیا کتھے؟ مولوی صاحب نے چھڑ کیا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت. ادھر کھانے کی خوشبو، مولوی صاحب کو نماز یاد رہتی، مجھے بتاؤ. ادھر ورد سننے کھانے کی خوشبو سے نماز یاد رہتی، لیکن وہ چارہ پیچھے دیکھ کے صبر کا گھونٹ پڑ کے یا اللہ اگر ہاتھ میں میرا بھی درست نہیں تو ان کا بھی خراب ہی ہو جاتے جاتے. ہاں پھر مولوی صاحب گئے، بار بار بچے سے پوچھتے دروازے تے کھلو جو اور ویادے کرو جو سالانہ میں پھڑ کتے لے جائیو. 8 دن کے بعد لڑکے کا باپ ملا، لڑکی کا باپ ملا. کہتا مولوی صاحب معذرت کے ساتھ یہ 200 روپیہ رکھ لو، اچھے سے ہوٹل سے روٹی کھا لینا. اللہ اوہ آپ یاد نہیں رہے، انشاءاللہ ضرور کھانا کھلائیں گے. مولوی صاحب بچے دروازے پہ کھڑے کر کے بیٹھا ہے کہ کھانا آئے گا. اللہ اکبر. جس کی شادی تھی 1 سال کے بعد وہ آیا. مولوی صاحب جلدی بیٹھنا، موٹر سائیکل پہ جلدی بیٹھنا. کیوں؟ آپ کے بھتیجا آیا ہے، اذان دینی ہے. کاکا آ جاتا ہے. اللہ کی قسم شادی کی روٹی مولوی صاحب کی نہیں آتی. بڑے ہنس رہے ہو اپنے کرتوتوں میں ماشاءاللہ. اور ہنسو اور ہنسو اور ہنسو، تم ہو اسی قابل. اللہ کتنے ہنس رہے تھے اپنی بےزتی پر، آپ ہی ہنس رہے پھر جی. اللہ نہ کرے میں بےزتی نہیں کر رہا، میں ایک بات بتا رہا ہوں میرے بھائی. ہاں فرمایا کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا جس میں غریب شامل نہیں ہوتا. 1200 روپے پر ہیڈ، 1500 روپے پر ہیڈ میرے عزیزو کھانا کرتے ہو. کراچی کے اندر میرے عزیزو ایک رئیس نے اپنی بیٹے کی شادی کی. اگلے دن ولیمے میں مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا، مسجد کے مؤذن صاحب کو بلایا، مسجد کے خادم صاحب کو بلایا. آئیے بیٹے کا ولیمہ ہے. مولوی صاحب، خادم صاحب، مؤذن صاحب ڈرائنگ روم میں آئے. دیکھا وہ آلو کی بھاجی، وہ چپاتیاں، یوں دیکھ کے کہنے لگے، میرے جیسا مولوی صاحب کہنے لگا حضرت ریفریشمنٹ یہاں ہوگی تو شادی حال میں کیا کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب یہی دانا چوہو، شادی حال میں کوئی نہیں جانا، یہی کھاؤ جو کھانا ہے. انہوں نے کہا میاں اللہ اکبر، اپنی حیثیت دیکھ، اپنا مکان دیکھ، اپنی کوٹھی دیکھ، اپنا بنگلہ دیکھ، اور ولیمے کا کھانا دیکھ. سنو میرے عزیزو، سینا والی والو، سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ سوچنا عبدالحنان کیا کہہ کے چلا گیا. میں ہنستے ہنستے تمہیں ایسی بات بتلا کے جا رہا ہوں جو دل چیر کے رکھ دے گی. کہنے لگا مولوی صاحب 30 لاکھ روپیہ میں نے بھی ولیمے کے لیے علیحدہ کر رکھا تھا. مولانا جب میں اپنی بہو کو پھولوں والی گاڑی میں رخصتی کے وقت بٹھانے لگا، اگلی سیٹ پہ میرا بیٹا، پیچھے میری بہو بیٹھی، میں نے یوں کر کے چاروں طرف دیکھا. پھولوں والی گاڑی پر کئی بچیوں کی نظر پڑی. انہوں نے چادر میں منہ دے کے رونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ برتن دھونے والے کی بیٹی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ صفائی کرنے والے کی بیٹی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ ریڑھی والے کی بیٹی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ سبزی بیچنے والے کی بیٹی. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ دہاڑی لگانے والے کی بیٹی. میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی اپنے مقدروں پہ رو رہی ہیں. کاش ہمارا باپ بھی امیر ہوتا، ہمیں بھی کوئی آ کے پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کے لے جاتا. مولوی صاحب اس آنسو نے میرے دل پہ ہتھوڑے برسا دیے، میرے دماغ پہ ہتھوڑے لگنے لگ گئے. میں گھر آیا، رات کو میں بستر پہ لیٹا، میں نے مدینے کی طرف منہ کیا، آنکھیں بند کی. میں نے گنبد خضرا کے مکی کی طرف میں نے کال ملائی، میں نے ٹیلی فون کا نمبر ملایا. میں نے کہا آقا مجھے آ کر بتلاؤ ولیمہ کروں کہ ان بچیوں کی رشتے
کر دوں. رب کائنات کی قسم ہے گنبد خضرا سے مجھے کال کا جواب آیا, ولیمہ لوگ کھا کے چلے جائیں گے, لوگ کہیں گے گوشت صحیح نہیں تھا, لوگ کہیں گے سبزی صحیح نہیں تھی, لوگ کہیں گے نان سخت رہ گئے, لوگ کہیں گے منرل واٹر 2 نمبر تھا. رب کائنات کی قسم ہے لوگ کھائیں گے اور گیلا منہ پہ کر کے چلے جائیں گے. ایسا کر اپنے محلے میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے کنبے میں ایسے گھر تلاش کر جن کا ابا کوئی نہیں, جن کا جوان بھائی کوئی نہیں, یہ 30 لاکھ روپیہ ان کے گھروں پہ خرچ کر دے, ان کی بیٹیوں کے رشتے کروا دے, ان کی بیٹیوں کی ڈولی اٹھوا دے. خاندان میں پتہ نہیں تیری ناک کٹے گی یا بچے گی. اگر 30 بچیاں 30 لاکھ روپے میں رخصت ہو گئی, عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا, تیرے دروازے پر کملی والے کا سلام بھی آنے لگ جائے گا. بہت اعلیٰ, ماشاءاللہ, بہت اعلیٰ, ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب کیا جاتا ہے, شاہ جی کیا جاتا ہے, اگر اتنے 1000 آدمی آ کے بیٹھ گیا, اگر 2 ٹیبلیں فقیر کی بھی لگا دو گے, اللہ اکبر. بھائی جمیل صاحب آج ایسی ولیمے کی مثال پیدا کر دینا, اللہ اکبر. کوئی غریب تیرے شادی والے دروازے سے جہاں ٹرن لگے ہوں یا شادی حال میں ہو, کوئی غریب وہاں سے دھکے کھا کے نہ جائے, کوئی غریب وہاں سے گالیاں سن کے نہ جائے, کوئی غریب وہاں سے سوٹیاں کھا کے نہ جائے, ٹھڈے کھا کے نہ جائے. جس طرح امیر کو کرسی پہ بٹھاؤ گے نہ امیروں کے ساتھ صحیح 2 ٹیبلیں علیحدہ لگوا دینا, وہ غریبوں کو بٹھا دینا, ہر غریب کو عزت دینا. بھائی تو بھی آ جا, بی بی تو بھی آ جا, امیر تو سارے آگے آؤ, غریب میری بیٹی میرے بیٹے کے ولیمے میں آ جاؤ. جو کھانا امیر کی ٹیبل پہ آئے وہ کھانا غریب کی ٹیبل پہ رکھنا. امیر کھائے گا کہے گا بوٹی کچی رہ گئی, مسالہ تیز ڈل گیا. امیر کھائے گا کہے گا سالن ٹھنڈا ہو گیا. خدا کی قسم غریب گوشت ہاتھ میں پکڑے گا اور کہے گا اللہ ایسا گوشت میں نے بقرہ عید کے دن کھایا تھا, اللہ ایسا جس نے کھلایا اسے باغ لگا دے, اس کی بہو کو باغ لگا دے, اللہ اس کے بچے کے سیرے کے پھول کبھی نہ مرجھائے, اللہ قیامت کی صبح تک سیرے کے پھول ہی کھلے رکھے. یا اللہ اس کی گود میں نیک بھیج دے, اس کی گود میں اللہ والے بھیج دے. رب کائنات کی قسم ہے امیر کھائے گا گلا کا تماچا منہ پہ مار کے جائے گا, غریب کھائے گا روٹی پیٹ میں جائے گی, آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے گا, دعا منہ سے نکل کے خدر سے وہ اللہ پہ پہنچ جائے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر موقع پر, ہر میدان میں, ہر جگہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. میرے عزیزوں یہ 6 نکات بتلا دیے اور 11 قسم کی عورتوں سے میں نے شادی کا بتلا دیا. آج کے بعد یوں نہ کہنا اللہ کے نبی نے 11 قسم کی عورتوں سے شادی کی. اب آپ بولتے جانا, گناتا میں جاؤں گا. 11 قسم کی عورتوں سے شادی کی. پہلی عورت کنواری, کنواری, بیوہ, مطلقہ, اپنوں میں پرایوں میں 5 ہو گئی, غریبوں میں, امیروں میں, عمر میں بڑی, عمر سے چھوٹی 9 ہو گئی. مسلمانوں میں کرو گے یا کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو گے. 11 قسم کی عورتوں سے حضور نے شادی کر کے بتلائی. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی, خیبر کا میدان ہے, صبح کا وقت آیا, آپ نے جب شادی کی, نکاح ہوا, آپ نے فرمایا اسی جگہ خیمہ کونے میں لگا دو. آج بیوی کے ساتھ محمد رات خلوت میں یہی گزارے گا. جب صبح ہوئی فجر کی نماز پڑھائی گئی, آپ نے صحابہ کے حجروں میں اعلان کیا, سارے صحابہ باہر آ جاؤ. سارے صحابہ باہر تشریف لے آئے. فرمایا تم نے صبح کا نہ کھانا کھا لیا؟ نہیں یا رسول اللہ. صبح کا ناشتہ کر لیا؟ نہیں یا رسول اللہ. تیرے گھر میں کیا ہے؟ کملی والے کچھ کھجوریں پڑی ہیں. تیرے گھر میں کیا ہے؟ ستو پڑے ہیں. تیرے گھر میں کیا ہے؟ جو پڑے ہیں. تیرے گھر میں کیا ہے؟ چند ٹکڑے پڑے ہیں. حضور نے فرمایا دسترخوان خیبر کے میدان میں لگاؤ. لمبا دسترخوان خیبر کے میدان میں لگا دیا گیا. فرمایا صحابہ اپنا اپنا ناشتہ لے کے آ جاؤ. صحابہ اکرام ناشتہ لے کے آ گئے. فرمایا پوری اسلامی فوج بیٹھ کے ناشتہ کرے. رحمت دو عالم بھی مسکرائے. فرمایا اپنے کھانے میں مجھے نہیں بٹھاؤ گے؟ رحمت دو عالم کے لیے جگہ کھلوڑ دی گئی. حضور دسترخوان پہ بیٹھ گئے. صحابہ اکرام کھانے لگے. حضور بھی کھا کے مسکرانے لگے. آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا کھا رہے ہو؟ اللہ کے پاک پیغمبر ناشتہ کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کھا لو, تمہارا ناشتہ بھی ہو رہا ہے, میں محمد کا ولیمہ بھی ہو رہا ہے. تمہارا ناشتہ اور میرا ولیمہ.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی آخری بار حضرت عقیل سیدہ فاطمہ کو 3 روایتیں ملتی ہیں. حضرت عقیل لینے کے لیے آئے تھے, ایک روایت میں حضرت علی رخصتی لینے کے لیے آئے تھے, ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے ام ایمن کے ساتھ بھیج دیا. اگلا دن آیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کے ارد گرد جمع ہو گئے. کہنے لگے علی یاروں کی روٹی کب کرو گے, یاروں کو ولیمہ کب کھلاؤ گے. رحمت دو عالم کے پیارے داماد نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. رحمت والے نبی نے فرمایا علی ولیمہ کیا کرے گا. اتنے میں میرے عزیزو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے. کہنے لگے کملی والے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میرے گھر کے اندر دمبا ہے, لیلا ہے, ابھی ذبح کرتا ہوں, جو میرے گھر میں پڑے ہیں ابھی چکی چلاؤں گا, آٹا بنے گا. کملی والے سارے مدینے والوں میں اعلان کر دے, کملی والے آج تیری بیٹی کے داماد کا یعنی حضرت علی کا ولیمہ ہے. حضور نے اعلان کیا سارے مدینے والوں آ جاؤ, آج علی کا ولیمہ ہو رہا ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, آپ نے دمبا ذبح کیا, لیلا ذبح کیا اور دیگ چڑھائی ہے, چمچے مار رہے ہیں. شادی میری طرف دیکھنا. حضور علیہ السلام پاس جا کے بیٹھ گئے. ابو عبیدہ کیا کر رہے ہیں, بکرے کا گوشت پکا رہے ہیں. آپ کو شانے کا گوشت بڑا پسند تھا, بڑے شوق سے کھاتے. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ مجھے اس میں سے شانہ نکال کے دے. آپ نے چمچہ مارا, شانے کی ہڈی آئی, بوٹی آئی. حضور نے اپنے دانتوں سے چبائی, پھر آپ نے ہڈی کو زمین پہ پھینک دیا. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ مجھے اور نکال کے دے. آپ نے پھر وہ شانے کی دوسری بوٹی نکالی اس طرف کی, پھر وہ آپ نے کھائی, ہڈی پھر آپ نے پھینک دی. آپ نے فرمایا مجھے اور دے. ابو عبیدہ حضور کے سامنے دیکھ کے مسکرانے لگے, یا رسول اللہ ایک جانور میں 2 شانے کی ہڈی ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا واہ ابو عبیدہ تجھے کس نے کہا تھا گننا شروع کر دے. رب کائنات کی قسم ہے میں تیری دیکھ سے نہیں کھا رہا تھا, اللہ کے خزانے سے کھا رہا تھا. جب تک میں کہتا جاتا تو نکالتا جاتا, اللہ مجھے شانے کا گوشت کھلاتا جاتا. پھر جب روٹی تیار ہوگی, روٹی ولیمے کی, مدینے والے آ کے بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے دیکھا 1 ڈش, 2 ڈشیں, سالن روٹی 1 ڈش. حضور نے دیکھا 1 ڈش. آپ نے فرمایا علی میٹھے کا کیا انتظام ہے. یا رسول اللہ انتظام. حضور نے اپنی جیب میں سے بعض جگہ آیا 7 درہم نکالے, بعض جگہ آیا 5 درہم نکالے, بعض جگہ آیا حضور نے 4 درہم نکالے. فرمایا جاؤ 5 درہم کے تو چھوارے لے کے آؤ, ان کو کوٹو, ان کا حریرہ سا بناؤ, پھر 2-3 درہم کا شہد لے کے آؤ, پھر اس حریرے میں ڈال کے اس کو میٹھی ڈش ہوئی ڈش بنا لو. پھر مدینے والوں میں اعلان کر دو ولیمے کا کھانا ابو عبیدہ کی طرف سے آ رہا ہے, میٹھے کی ڈش میں محمد کے گھر سے آ رہی ہے. سنت کے مطابق شادیاں, سادگی سے شادیاں, جتنی سادگی سے نکاح ہوں گے اتنی برکتیں آئیں گی اور زنا کے دروازے بند ہوں گے. اور جتنا تم میرے عزیزو شادیوں کو مہنگا کرو گے, لوگ مہنگے کو چھوڑ کے سستے کی طرف جائیں گے, زنا عام ہوں گے, بچوں کی عصمت دری شروع ہو جائے گی. تو نکاح سستے کرو, شادیوں کا رواج سستا کرو تاکہ ہر امیر اور غریب کی بیٹی کی ڈولی عزت کے ساتھ اٹھ سکے. بتاؤ شادیاں سنت کے مطابق, سارے نوجوان بیٹھے ہو اللہ کو حاضر ناظر جان کے, سنت کے مطابق شادیاں کون کرے گا میرے بھائی. اپنے اپنے نکاح مسجد میں کرواؤ گے, اپنے اپنے نکاح. تو کم از کم باپے تو ہاتھ نہ اٹھائیں, باپوں نے بھی سب نے ہاتھ اٹھا دیے. انہوں نے کہا چل گڑ نہیں گڑ جیسی بات تو صحیح, مجمع میں کون دیکھ رہے ہاتھ کھڑے کر کے شوق پورا کر. شیخ جمیل نے بھی اٹھا دیے. ارجن دنیا سے چلی گئی, آج زندہ ہوتی نا خدا کی قسم. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اللہ بھائی شاہد صاحب کی, جنید شاہد کے باپ کی مغفرت فرمائے, جس کا 3 دن پہلے انتقال ہوا. کہتے ہر پروگرام میں بڑے شوق سے آیا کرتے, اور ان کی والدہ صاحبہ کی فرمائش تھی کہ ایسا نیک پروگرام سجائیں گی. آج وہ تو قبر کے اندر چلی گئی, لیکن خدا کی قسم یہاں جو نیک کام ہو رہا ہے فرشتوں کا تانتا بندہ ہوا ہے, اور خدا کی قسم اللہ کی رحمتوں کی بارش اس کی قبر پہ ہو رہی ہے. نکاح مسجدوں میں کرو, ولیمے سادگی کے ساتھ کرو, اور بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.